جس سال نبی پاک کو معراج کروائی گئی، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں عام الحزن کہتے ہیں، غموں کا سال۔ اس سال بڑے غم لگے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت خدیجہ کا انتقال اسی سال ہوا تھا، نبی پاک کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی اسی سال ہوا۔ یہی وہ سال تھا جب نبی پاک کو طائف کے میدان میں معاذ اللہ پتھر برسائے گئے تھے۔ یعنی ہر طرف سے مشکلات، ہر طرف سے ڈیفیکلٹیز، غم۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے فیملی میں اگر کسی کو کوئی بڑا غم لگ جائے، ہمارے کسی فیملی ممبر کو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا کسی بڑے حادثے سے کوئی گزرتا ہے، ٹراما میں ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار اس کو ذرا تھوڑی سی کہیں سیر کراؤ، یا اس کو کوئی اچھا سا گفٹ دو، اس کو اس غم سے نکالنا ہے، مل کے ذرا اس کے اندر ہیپینس داخل کریں۔ یہ ٹراما میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، ہم اپنے کسی قریبی ساتھی کو غم میں نہیں دیکھ سکتے، فیملی ممبر کو ہم غم میں نہیں دیکھ پاتے، ہم کہتے ہیں بڑا غمگین ہے یار، کچھ کرو اس کے لیے۔ آئے ہائے ہائے، اب سمجھو میرے رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے۔ حبیب غمزدہ ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک کے دل اقدس پر غم ہے۔ اس غم کا مداوع کیا کیا گیا کہ رب نے انہیں معراج عطا فرما دی، اپنا دیدار کروایا، اپنا مہمان بنایا، اور سنو سواری کون سی بھیجی؟ دنیا کی کوئی سواری نہیں تھی، جنت کی سواری براق بھیجا گیا، نبی پاک کو براق پر سوار کروا کر۔ اچھا ٹریول کی سپیڈ کیا تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں یار سپورٹس کار بڑی تیز چلتی ہے، ارے اس سے زیادہ جناب جاپان کی ٹرین بتاتے ہیں وہ 500 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے، ارے جناب بڑی فاسٹ ایئر کرافٹ آ گئے ہیں۔ سنو یہ کیسا سپیڈی ٹریول تھا کہ نبی پاک اس رات مسجد اقصیٰ بھی گئے، انبیاء کی امامت بھی کی، انبیاء سے ملاقات اور گفتگو بھی کی، پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں نبیوں سے ملاقات، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے، کہتے حضور آگے میں بھی نہیں جا سکتا، کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں اور سبحان اللہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، 50 نمازیں عطا ہوتی ہیں، پھر واپس آتے ہیں، طویل واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کے کہنے پر پھر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو ایک بار دیدار نصیب ہوا، ارے اس ایک رات میں کتنی بار دیدار نصیب ہوا کہ بار بار جاتے ہیں اور 5 نمازیں بھی کروا لی، جنت کے طبقات بھی دیکھے، دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ فرمائے، عذاب بھی دیکھے، یہ سارا ٹریول کر کے میرے آقا جب واپس آتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر ابھی بھی گرم تھا، وضو کیا تھا پانی بہ رہا تھا، آقا واپس آئے پانی اس وقت ہی بہ رہا تھا، جس سارے کام سیکنڈوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ٹھنڈی رات آپ بستر سے اٹھے، تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے، اس کے بعد بستر نارمل ہو جاتا ہے، وضو کریں، پانی کتنی دیر بہتا ہے؟ چند سیکنڈ بہتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں، مگر وقت وہیں رکا ہوا ہے، کائنات وہیں رکی ہوئی ہے۔ ارے سائنس کو اس سے بڑا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب نے وہ سفر کیا کہ جناب کائنات میں وقت ہی نہ گزرا اور یہ سارا ٹریول پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب عقل کہتی ہے، لاجک کہتی ہے کیسے ممکن ہے؟ میں اس کا جواب آپ کو عشق کی زبان میں دے دیتا ہوں۔ ہم سب گھڑی پہنتے ہیں، اس میں سیل ہوتا ہے نا، گھڑی سے سیل نکال لو تو گھڑی رک جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر سیل لگائیں تو ٹک 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 کر کے چلنا شروع ہو جاتی، ایسے ہی ہے نا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا اس کائنات کی جان ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیوں؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے جب کائنات کی جان ہی چلی گئی تھی تو کائنات رک گئی تھی، آقا سفر کر کے واپس آئے، کائنات نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ معراج ہے، ہاں یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ ٹریول کروایا گیا، یہ انعامات دیے گئے۔